الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال في مقام آخر وأمددناكم بأموال وبنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. گزشتہ دنوں صوبہ پنجاب میاں والی میں ایک دلخراش واقعہ، ایک رونگٹے کھڑا کر دینے والا واقعہ، ایک اندوہناک، افسوسناک، المناک واقعہ پیش آیا جس سے زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ ہو گئی. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک نوجوان نے اپنے ہاں بیٹی کی پیدائش پر مشتعل ہو کر اپنی 7 دن کی معصوم بچی ننھی کلی کو زمین پر پٹخ دیا اور 5 گولیاں مار کر قتل کر دیا. جس طرح زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور بیٹی کی خبر سننے پر ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے اور وہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے تھے، تو آج بھی کہیں نہ کہیں اس جاہلیت کی نشانیاں باقی ہیں. اسی لیے آج کے جمعے میں اولاد کی نعمت ہونے پر اور خصوصاً بیٹی کی پیدائش رحمت ہونے پر کچھ قرآن کریم کی آیات
اور احادیث پیش کروں گا۔ قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی، سورۃ الکہف، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت ہے۔ امدکم باموال و بنین، اللہ نے جو تمہاری مدد کی، جو تمہیں سہارا دیا، جو تمہیں قوت دی، مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں بیٹے دیے، بیٹیاں دی، پاکیزہ رزق دیا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری نہ کرو۔ اولاد کی تربیت، اولاد کو ادب سکھانا، اولاد کی پرورش کرنا، یہ اولاد کا اپنے ماں باپ کے اوپر حق ہے۔ سب سے پہلا حق حیات، کہ اپنی اولاد کو زندہ رکھو، قتل نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں وہ لڑکی کو زندہ درگور کرتے تو کبھی کبھی لڑکوں کو قتل کر دیتے، اس ڈر سے کہ فقر و فاقہ ہے، معاشی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، کسمہ پرسی ہے، مہنگائی زیادہ ہے، ان کو پالے گا پوسے گا کون، ان کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ آج کل بھی اس کو نئے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی، کہ بچے دو ہی اچھے، زیادہ ہوں گے تو آپ پر معاشی بوجھ ہوگا، فائنینشل برڈن ہوگا، ملک کے اوپر بوجھ ہوگا۔ اسی لیے ان اولاد کو اور بچوں کو کھلائے گا کون؟ اللہ نے اس کے دو جواب دیے، نحن نرزقکم وإیاہم، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تمہیں بھی رزق ہم نے دیا، ہم دے رہے ہیں، آنے والوں کو بھی رزق ہم دیں گے۔ ایک بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے ہی اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا شقی اور سعید ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں رزق دینے والے؟ اور دوسرے مقام پر اللہ نے اسلوب بدلا، نحن نرزقہم وإیاکم، آنے والوں کے رزق کا بندوبست تمہارے رزق سے بھی پہلے ہو چکا ہے۔ ایک موقع پر جب ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شکوہ اور شکایت کی کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، اور میرا بھائی وہ کام کاج نہیں کرتا، وہ تو مسجد میں اور عبادت میں لگا رہتا ہے، علم حاصل کرنے میں مگن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی غلط فہمی کو ان الفاظ سے دور کیا، لعلکم ترزقون بضعفائکم، شاید تمہیں بھی رزق اس کی برکت سے مل رہا ہے۔ تو یہ خیال کہ دکان چلے گی تو میں کھاؤں گا، گاڑی چلے گی تو بچوں کو کھلاؤں گا، آفس جاؤں گا تو پیٹ بھرے گا، ہاتھ پاؤں مار کر محنت مزدوری کروں گا تو نظام چلے گا، اگر میں نہیں ہوں گا تو نظام رک جائے گا، یہ سوچ غلط ہے۔ ہاں یہ بھی غلط ہے کہ آدمی کام کاج نہ کرے، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ ایک آدمی حلال کمانے کی کوشش نہ کرے اور کہے جی رزق تو اللہ دے گا، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے وعدہ تو کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے چوپائے ہیں ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، رزق ہم تمہیں دیں گے۔ ان اللہ هو الرزاق، وہ رزق دینے والا۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، لیکن آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر محنت مزدوری کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، اور کما کر خود بھی کھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلانا ہے، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، بیواؤں، یتیموں، ناداروں کی بھی کفالت کرنی ہے، خیر خیرات، صدقہ اور انفاق بھی کرنا ہے، مسجدیں بھی بنانی ہے۔ الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ جو بیچارے مسجدوں کے دروازے پر مانگتے ہیں، اس میں سے 1-2% مجبور ہوں گے، باقی لوگوں کا پروفیشن ہے، ان کا پیشہ ہے، ان کی عادت ہے، ان سے پہلے ان کے باپ، اس سے پہلے ان کے دادا، اور ان کے بعد ان کی اولادیں بھی یہی کام کرے گی۔ یہ لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ وہ ایک آدمی جنگل میں چلا گیا تو جنگل میں اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں اور دونوں پاؤں بھی نہیں۔ تو یہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ اس لومڑی کے رزق کا اللہ نے کیا انتظام کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس کی تو ٹانگیں بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، تو یہ کونے میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک شیر آیا، اس شیر کے منہ میں گوشت تھا، اس نے شکار کیا ہوگا اور اپنا پیٹ بھرا ہوگا، جو اضافی گوشت بچا ہوگا وہ لے کر لومڑی کے سامنے رکھ دیا۔ اب لومڑی، شیر تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے، شیر تو اس کا دشمن ہے، لیکن جب وہ بے سہارا ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں نہ رہے، تو اللہ نے اس کے دشمن کو اس کے رزق کے انتظام پر لگا دیا۔ فرعون نے جس موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، اللہ نے اسی موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں، اس کے زیر تربیت، اس کی پرورش میں زندہ رکھ کر دنیا کو بتا دیا کہ جسے خدا رکھے اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ تو اس آدمی نے جب یہ دیکھا کہ یار لومڑی تو جانور ہے، اس کے رزق کا بھی اللہ نے انتظام کیا، میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں،
اللہ مجھے بھی رزق دے گا، مجھے بھی محنت کی اور کام کاج کی اور تجارت اور مزدوری کی کوئی ضرورت نہیں، گھر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ جو دروازوں پر بیٹھتے یہ بھی کہتے جی بس ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ سے آدمی اندر آ کر مانگتا ہے اور یوں مانگتا ہے، اور لوگوں سے آدمی دروازے پر بیٹھ کر مانگتا ہے اور یوں مانگتا ہے۔ تو اس آدمی کو ایک غیبی آواز آئی کہ بھائی تو لومڑی کی طرح بن کر کیوں جینا چاہتا ہے؟ شیر کی طرح بن کر جی، کما خود بھی کھا اوروں کو بھی کھلا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی سوچ بلند ہونی چاہیے، اس کے خیالات بلند ہونے چاہیے، اس کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال معاش کے ڈر سے اولاد کو قتل بھی نہیں کرنا، لیکن ایسا بھی نہیں کرنا کہ بس بچے پیدا ہو رہے ہیں، نہ ان کے کھانے کی فکر کہ میں حلال کھلا رہا ہوں حرام، نہ ان کی تربیت کی فکر کہ میں صحیح اسکول اور صحیح مدرسے میں پڑھا رہا ہوں یا نہیں، نہ ان کے اخلاق کی فکر کہ میرے جاننے کے بعد وہ پڑوسی کے لیے درد سر بنے ہوتے، گلیوں میں لوگوں کا جینا حرام کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے، اولاد کی تربیت بھی حق ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اولاد کا پہلا حق جینے کا حق، اس کو زندہ رکھو، قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے۔ زمانہ جاہلیت والوں کی طرح بیٹی کے پیدا ہونے پر تمہارے چہرے سیاہ نہیں ہونے چاہیے، تم غصے سے بھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، تم قدیم حزین نہیں ہونے چاہیے، اور تم اس کو زندہ درگور نہ کرو، اور تم اس کو اس جاہل کی طرح قتل نہ کرو۔ ایک تو یہ حق ہے، قیامت کے دن اسی زندہ دفن کی ہوئی، قتل کی ہوئی بچی کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، 30واں پارہ سورۃ التکویر، تجھے کیوں قتل کیا گیا، کس گناہ میں تجھے زندہ درگور کیا گیا؟ اب بھائی قتل کرنے والے سے نہیں پوچھا جا رہا، جس کو قتل کیا گیا اس سے پوچھا جا رہا ہے۔ نکتہ کیا ہے؟ علماء نے ایک نکتہ یہ لکھا کہ اللہ کو اس قتل کرنے والے اور زندہ درگور کرنے والے سے اتنی نفرت ہے، اللہ کو اس پر اتنا غصہ ہے، اللہ اس سے اتنا ناراض ہے کہ اللہ اس سے بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ ہم جب غصہ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں میں تم سے منہ نہیں لگانا چاہتا، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا، میں تم سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ بابا جی کو بیٹھاؤ پیچھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جس کو زندہ دفن کیا گیا جب اس سے بھی پوچھا جائے گا تو جس نے دفن کیا اس سے اللہ کے پوچھنے کا انداز کیا ہوگا، باس پرس کا انداز کیا ہوگا، سوال اور جواب کا انداز کیا ہوگا، اس کے ساتھ رویہ برتاؤ سلوک اور تیور کیسے ہوں گے، لہجے میں کتنی غصہ یعنی ناراضگی کا اظہار ہوگا، تو اللہ پوچھیں گے۔ اسی لیے بچی کے پیدا ہونے پر اس کو قتل کرنا، ناشکری کے الفاظ کہنا، چہرے کا جل بن کر سیاہ ہو جانا، یہ زمانہ جاہلیت کے کافروں کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہوں بیٹے دوں۔
او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دوں، یجعل من یشاء عقیما، جسے چاہوں بانجھ بناؤں، کچھ بھی نہ دوں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں بیوی کا قصور تو نہیں ہے۔ لوگ بیوی کو طلاق اس لیے دیتے ہیں کہ اس کے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی، نعوذ باللہ، یہ گویا کہ خالق اس کو سمجھ رہا ہے۔ تو پہلا حق اولاد کا، اس کو جینے کا حق دو۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتائی، ترمذی شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ سب کا مجموعہ اور خلاصہ یہ کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اور یہ ان کی صحیح تربیت کرے، صحیح پرورش کرے، پرورش کا صحیح حق اس کو حلال کھلائے، رشوت کے پیسے، سود کے پیسے، حرام کے پیسے، جھوٹ کے پیسے، ملاوٹ کے پیسے، عیب چھپا کر مال بیچنے کے پیسے، غصب کے پیسے نہ ہو۔ جو 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، پھر ان کی شادی کرا دیتا ہے، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دوسری روایت کا مفہوم، یہ بیٹیاں جہنم سے آڑ بن گئی، جہنم سے بچائے گی۔ تیسری روایت فرمایا وہ جنت میں آقا کے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ پوچھا گیا کہ اگر ایک بیٹی یا ایک بہن کی پرورش ہو، آپ نے فرمایا اس پر بھی اللہ یہ اجر دے گا۔ اس کی رحمت تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو اولاد کا پہلا حق زندہ رکھو، جینے کا حق، اسے قتل نہ کرو۔ اور دوسرا حق صحیح تربیت۔ صحیح تربیت میں بنیادی چیز کیا ہے کہ حلال کھلاؤ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ کھانے کا نیک عمل سے کیا ربط اور جوڑ؟ مفسرین نے لکھا کہ کھانا پینا حلال ہوگا تو نیک عمل کی توفیق ملے گی۔ اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ گے تو یہ عالم بنے گی، طالب بنے گی، تبلیغی بنے گی، اللہ کا ولی بنے گی، صالح بنے گی، اخلاق اچھے ہوں گے، کردار اچھا ہوگا، گفتار اچھی ہوگی، ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین بنیں گے۔ اگر حرام کھلائیں گے تو یہی اولاد ماں باپ کے لیے درد سر بن جائے گی۔ اور حرام کیا ہوتا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ چرس ہیروئن بیچے وہی حرام ہے، زنا کے اڈے چلائے صرف وہی حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت کچھ حرام چل رہا ہے۔ ابھی رمضان آئے گا، جو چیز 10 کی ہے وہ 50 کی ہو جائے گی، جو جوتا 1000 کا ہے وہ 3000 کا ہو جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اور جھوٹ بولا جائے گا اور ملاوٹ کی جائے گی اور فریب ہوگا اور دھوکہ دہی ہوگی۔ 10 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچ کر کہیں گے جلدی کرو نماز قضا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ان کی تربیت کرنا، علموا اولادکم، اپنی اولادوں کو علم سکھلاؤ،
اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کے ساتھ عزت والا معاملہ کرو۔ کیا مطلب؟ ادب سکھلاؤ، اخلاق سکھلاؤ۔ ایک بہت بڑے عالم نے اپنا واقعہ لکھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، بچے کو بھیجا، جا کر دیکھو کون ہے۔ بچہ گیا، واپس آ کر کہنے لگا کچرے والا ہے۔ بزرگ نے اس بیٹے کو کہا بیٹا کچرے والے تو ہم ہیں، وہ تو صفائی والا ہے، ہم کچرا کرتے ہیں وہ صفائی کر لیتا ہے۔ یعنی ذہن اس کا ڈائیورٹ کیا، سوچ اس کی تبدیل کی، پیراڈائم اس کا چینج ہو گیا، زاویہ نگاہ تبدیل ہو گیا، سوچنے کا انداز بدل گیا۔ ایک جملہ تھا، ہم کہتے کچرے والا، وہ کہنے لگے کچرے والے تو ہم ہیں، وہ تو صفائی والا ہے۔ ایسی تربیت کریں گے تب اولاد کا حق ادا ہوگا۔ ہم کہتے بس حلال ہو، حرام ہو، رشوت ہو، سود ہو، جھوٹ ہو، ملاوٹ ہو، بس ان کی فیسیں بھرو۔ کون سے اسکول میں ہیں؟ وہاں سیکولر لبرل ایتھیسٹ لوگ ہیں، وہاں ڈانس سکھایا جا رہا ہے، وہاں فحاشی کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں اوریانیت کا درس دیا جا رہا ہے، وہاں سود کے جواز کے راستے بتائے جا رہے ہیں، وہاں لوگوں کو جو ہے وہ چھری سے ذبح کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے مہنگائی اور رشوت کے ذریعے سے۔ بس ان کی فیسیں جمع کرو، یہ حق ادا ہوگی۔ مہنگے کپڑے خرید کر دو، حق ادا ہو گیا۔ گاڑیاں خرید کر دو، حق ادا ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر صحیح جگہ پر ان کا نکاح کرانا۔ اسی طرح بچے کے پیدا ہونے کے بعد اچھا نام رکھنا۔ اکثر لوگ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈراموں میں جو نام سنا ہوتا ہے، جو اچھا لگا ہوتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ جو تھوڑا سا دیندار ہوتا ہے وہ نیٹ سے گوگل سے نام نکالتا ہے، حالانکہ گوگل کی ہر چیز اوتھینٹک نہیں ہوتی، ویریفائڈ نہیں ہوتی، مستند نہیں ہوتی۔ اچھا، جو زیادہ دیندار ہوتا ہے وہ مولانا صاحب کے پاس آ جاتا ہے، مولانا صاحب اللہ نے بیٹی دی ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، آپ کوئی نام بتائیں۔ مولانا صاحب سوچ کے اچھے 5-6 نام دیتا ہے۔ وہ بعض لوگ تو ان کو 5 نام دو، کہتے ہیں کوئی نیا نام بتاؤ، پھر اور نام بتاتے ہیں، یہ ہمارے خاندان میں ہے، یہ پڑوس میں، کوئی نیا نام بتاؤ۔ بھئی نیا نام کہاں سے ہم لوگ لائیں؟ بہرحال وہ مولانا صاحب محنت کر کے اس کو نام دے دیتا ہے۔ یہ جاتا ہے گھر میں، چکور والا تو خی کا نا، وہ سارے نام ریجیکٹ ہو جاتے۔ دا مولا سورہ قدر دے، وہ ادھر سے پتہ چلتا ہے۔ امام صاحب کی، مولانا صاحب کی، مفتی صاحب کی کتنی حیثیت ہے اس کا پتہ اس سے چلتا ہے۔ دوسری نماز میں پھر آ رہا ہوتا ہے، بھائی دا کور والا میں خوخ نشول، گھر والی کو پسند نہیں آئے، اچھی خبر ہو تراشینو، جان بھی نچاور کر دیں گے۔ او بھائی جان نہیں نچاور کرو، بات مان لو۔ بہرحال پھر مولانا صاحب کچھ نام لکھ کے دیتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ مہینے بعد ملاقات ہوتی ہے، بچہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مولانا صاحب روتا بہت ہے، تنگ بہت کرتا ہے، ساری رات چیختا رہتا ہے، اس کو نظر لگ گئی ہے۔ بھائی نظر لگتی ہے، خدا نظر دا سے شیب نہ دے چپار چالے گی، اللہ دی معافی کی، چلو نظر لگ گئی۔ مولانا صاحب پوچھتے نام کیا ہے؟ وہ جو نام بتاتا ہے وہ فلمی نام ہوتا ہے، اس نام کا معنی غلط ہوتا ہے، اس نام کے معنی میں رونا، چیخنا، چلانا، ضد، نافرمانی کا عنصر ہوتا ہے۔ بھائی میں نے تو تمہیں کچھ اور نام بتائے تھے، بس جی وہ گھر والی نے یہ رکھ لیا، منئی بیام دکور والا۔ بھائی بات پھر بھی گھر والوں کی مانتے ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ اسی لیے نام صحابی کا نام ہو یا کوئی عالم نام سجیسٹ کرے جس کی میننگ اچھی ہو، وہ رکھ لو۔ یہ گھر والوں کو بڑی مشکل سے نام پسند آتے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، لوگ بچی کا نام رکھتے لاریب۔ اب لاریب کا عربی میں معنی اس میں شک نہیں ہے، الکت یعنی کیا نام ہے اس کا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسا قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بولا جی قرآن میں آئے لاریب نام رکھ دیے۔ اسی لیے اپنی اولاد کا صحیح نام رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نام تبدیل کیے۔ ایک لڑکی کا نام عاصیہ، عین سے، اس کا معنی نافرمان، آپ نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اسی طرح پھر 7ویں دن اس کا عقیقہ ہو، اور پھر اس کو حلال کی غذا کھلائی جائے، پھر اچھے مدرسے میں یا اچھے تعلیمی ماحول میں اس کو بھیجا جائے، اس کو نماز اور چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائی جائیں، اور پھر ان اولاد کے لیے دعائیں کی جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو بچہ ان کا سویا ہوا ہوتا، تو تہجد پڑھنے کے بعد دعائیں مانگ کر کہتے من اجلک یا بنیا، تیری وجہ سے میں دعائیں مانگ رہا ہوں، تیری وجہ سے میں نیک ہوں، میں نیک بنوں گا تو اللہ تجھے نیک بنائے گا، میں حلال کماؤں گا اللہ تجھے نیک بنائے گا، میں تہجد میں اٹھوں گا، روؤں گا، راز و نیاز کی باتیں کروں گا، اللہ تجھے نیک بنائے گا، میں نظروں کی حفاظت کروں گا، آثار تجھ پر آئیں گے، میں کانوں کی حفاظت کروں گا، آثار تجھ پر آئیں گے، میں زبان سے ذکر اور تلاوت کروں گا، آثار تجھ پر آئیں گے، میری جیب اور پیٹ میں حرام نہیں جائے گا، برکتیں تجھ پر ظاہر ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہم خود جیسے بھی ہو، بیوی ہماری رابعہ بصریہ کی طرح نیک ہو، اس میں بھی قصور ہمارا ہے، اس میں بھی غلطی ہماری ہے۔ ہم نے اپنی گھر والی کو کوئی دینی کورس کرایا، کوئی دینی تعلیم دی، کسی دینی ماحول میں بھیجا، کوئی دینی کتابیں پڑھائی۔ ابھی جامعہ تمیم داری میں 25 روزہ ایک کورس ہے خواتین کے لیے، 25 روزہ 10 سے 12 2 گھنٹے، جس میں طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، یہ سارے مسائل سمجھائے جائیں گے۔ ہر سال یہ کورس ہوتا ہے۔ کتنے لوگ اپنی خواتین کو بیچتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ 1000 خواتین آ جائیں، ہمارے پاس جگہ کم پڑ جائے۔ اسی وجہ سے تو ایک عورت کی وجہ سے مرد کی بھی کلاس لی جائے گی، باس پرس ہوگی۔ تم نے ان کی دینی تربیت کا کتنا خیال رکھا تھا؟ تو یہ جو میاں والی میں واقعہ ہوا، ایک شقی القلب انسان نے جو دنیاوی اعتبار سے ایجوکیٹڈ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اس نے بیٹی کی پیدائش پر غصے میں آ کر، مشتعل ہو کر، زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کر کے، اس کو زمین پر پٹخ کر، اپنی بیوی سے، بچی کی ماں سے چھین کر، اس کو پٹخ کر، فائر مار کر قتل کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں، جس بیٹی کی پرورش پر اللہ کے رسول جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، جس بیٹی کی تربیت پر اللہ کے رسول جہنم سے بچاؤ کی گارنٹی دے رہے ہیں، جس بچی کی تربیت اور پرورش پر آمنہ کے لال نے انگلیوں کے اشارے سے کہا تھا، یہ تربیت اور پرورش کرنے والا میرے ساتھ یوں ہوگا، جس عورت ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا، جس عورت یعنی بیوی کو لقمہ کھلانے پر بھی ثواب مل رہا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ کے رسول خیرکم کا لقب عطا کر رہے ہیں، جس
عورت کی سفارش خود اللہ کا قرآن کر رہا ہے، عاشروہن بالمعروف۔ ان عورتوں کو حق اسلام نے دیا، میراث کا حق اسلام نے دیا، مہر کا حق اسلام نے دیا، 4 سے زیادہ شادیاں نہ کرو، وہ لوگ 100 کرتے تھے، یہ حق اسلام نے دیا۔ یہ کمزور ہیں، ان کے اوپر فائنینشل معاشی برڈن نہ ڈالو، یہ حق اسلام نے دیا۔ قرن فی بیوتکن، یہ گھر کی ملکہ بنے، یہ حق اسلام نے دیا۔ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے کھلے عام اس کو بازاروں میں نہ پھراؤ، یہ پردے کا حق اسلام نے دیا ہے۔ ان عورتوں کے سارے حقوق اسلام نے دیے ہیں۔ آج اسلامی احکامات کا مذاق اڑا کر مارچ ہوتا ہے کہ جی ہم عورت کو حق دیں گے، میرا جسم میری مرضی۔ ارے ان کو حق صرف یہی نظر آتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ فحاشی کرے، یہ عریانیت کرے، یہ ڈانس کرے، یہ گانا گائیں، یہ رقص کرے، یہ موسیقی کی محفل لگائے، یہ میوزیکل کنسرٹ کرے، یہ جنسی تعلقات پورا کرے، یہ ناجائز خواہشات پورا کرے، یہ مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر چلے، یہ روڈ میں سر عام پھرے، یہ راستوں کے بیچ میں پھرتی رہے۔ ان کو یہ حق نظر آتا ہے۔ وہ عافیہ صدیقی، وہ جو امریکہ کی قید میں ہے، اس کا نام مارچ میں کسی نے نہیں لیا۔ کشمیر میں ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہوئی، ان کا نام کسی عورت نے نہیں لیا۔ فلسطین کے اندر ماؤں بہنوں کو زندان میں ڈال دیا گیا، ان کی آبرو ریزی کی گئی، ان کا نام کسی نے نہیں لیا۔ برما میں مسلمان ماؤں کو، عورتوں کو جلایا گیا، ان کا حق کسی نے نہیں لیا۔ افغانستان کی سنگلاخ چٹانوں پر جب وہ بمبارمنٹ اور ڈیزی کٹر بم گرایا، کتنی مائیں بہنیں اس میں شہید اور معذور ہوئی، ان کا نام کسی نے نہیں لیا۔ تمہاری یہ بدماشی کبھی نہیں چلے گی۔ ہم اسلام کے احکامات کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سر پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے دل پر ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم صرف اسلام، شریعت، قرآن، حدیث، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔